بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ میں سے جن لوگوں کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو وہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پراسرار سچائی جانتے تھے۔ سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن کیا آپ نے اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے کہ یہ مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے۔ ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پرورش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ کی کہی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خوبیوں کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھروں میں بلیاں پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں یہ سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخ کتابوں میں اس ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معیزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالر کے مطابق معیزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مأمور کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہیں رہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ نے معیزہ رکھا جو کہ باقی تمام زندگی آپ کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلی پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینچی لی اور مصلی کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو، اور احادیث میں اس معیزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار سے چپٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے
ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کہ اس نے بلی کو قید کر لیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ جب اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تو نہ اس نے اس کو کھانا پینا دیا اور نہ ہی آزاد کیا، وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ لیکن حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھانا کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوانوں میں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں یا تو زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینے یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل کرنے سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا ماننا ہے کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کوئی بھی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح غنود کر دیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جو کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دن میں ان کے جسم کا پورا درد ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کے جسم میں درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا ہے کہ اس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابوبکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں عجیب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریگرنسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریگرنسی ایک انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی تحقیقات کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ بلی کی ایک آواز جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے والے جسم کے زخم میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بلیوں کی ان پرسرار آواز کی فریگرنسی سے ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں چکر لگانے والوں میں سے ہے تمام بلیوں کی طرح۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول خدا نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ اگر کوئی بلی خون خوار گھر کا نقصان کرتی ہے تو اس کو مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی اجازت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، پوری کوشش کی ہے کہ جتنا علم آپ کو پہنچا سکیں آپ تک پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔